قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن فیصلہ کرتا ہے۔ ہم دنیا کے قانونوں کو نہیں مانتے، دستوروں کو نہیں مانتے، گندے ضابطوں کو نہیں مانتے۔ دنیا کے پلیت قانون ہمارے بورڈ کے نوک پر ہے، چاہے دنیا لے کے آ جائے، ورلڈ آرڈر لے کے آ جائے، امریکہ پلیت لے کے آ جائے، ہمارے لیے اگر کوئی قانون ہے، دستور ہے تو اللہ کا قرآن ہے، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے اور خلفائے راشدین کے ضابطے ہیں۔ او اللہ کا قرآن پڑھو، جو گستاخ رسول ہو، جو گستاخان رسالت ہیں، ان کی سزا قرآن کیا تجویز کرتا ہے؟ اللہ کا قرآن وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اے میرے نبی، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا علیہم السلام کا مذاق اڑایا گیا، اللہ تعالیٰ نے مذاق اڑانے والوں کو گھیر لیا، پھر ان میں سے کوئی بچ نہیں پایا۔ دوسرا مقام اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے میرے نبی، یہ تیرا مذاق اڑانے والے ہم ان سے ایسا نپٹیں گے کہ یہ یاد رکھیں گے، ہم مذاق کرنے والوں سے نپٹ لیں گے، ہم ان سے انتقام لیں گے، ہم ان کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ تیسرا مقام وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اے میرے نبی علیہ السلام، جو آپ کی چغلی کرتا ہے، ہمز لمز کرتا ہے، ایسے ظالموں کے لیے جہنم کے نچلے گڑے میں جگہ ہے اور جہنم کی گھاٹیاں ہیں۔ چوتھا مقام فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، یہ جٹلانے والے، اللہ کا قرآن سورۃ قلم پڑھو۔ آج ہم کافروں کے خلاف سخت لفظ بولتے ہیں تو بعض شرم والوں کو بڑی شرم آتی ہے کہ جی اتنے سخت لفظ ممبر پہ کھڑے ہو کے بول رہے ہو، ان کو کافروں کی بکواس نظر نہیں آتی، ان کو کافروں خنزیروں کی باتیں نظر نہیں آتی۔ اور 29ویں پارے کی دوسری سورت القلم پڑھو، اللہ فرماتے ہیں اوتُلِّل بعد ذالک ذنی، حد حرام کافر، جڈ گوارے اور حرام زادے ہیں، حرام کے ہیں، حلال کے نطفے نہیں ہیں یہ۔ جاؤ ترجمہ لغت کی کتابوں میں پڑھ لو، زنیم زانی بدکار کی اولاد ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ پلید لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن فیصلہ کر رہا ہے گستاخ رسول کی سزا، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ سورۃ احزاب ہے 5واں مقام، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر لعنت بیچتے ہیں، ظالم پلید، بکواس کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، شب و شتم کرتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی ان پر لعنت ہوتی ہے۔ یؤذون اللہ ورسولہ، ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينًا، رب نے ان ظالموں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ چھٹی آیت تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہا ہاتھ ٹوٹ جائیں دونوں ابو لہب کے اور اس کی بیوی کا بھی بدتر انجام ہوگا جو میرے نبی علیہ السلام کو گالیاں نکالتے ہیں۔ 7واں مقام ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کے دشمن ہی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ابتر نسل نہیں چلے گی، بالکل منحوس اور ملعون ہے اللہ کا یہ دشمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا ابتر ہے، وہ اللہ کی زمین پر بدتر انسان ہے۔ 8ویں آیت اللہ رب العزت کا قرآن سورۃ انفال ہے، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، گستاخ رسول کی سزا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنوں پہ مارو، ضرب ضرب یضرب ضربن کی، جاؤ جا کے ترجمہ پڑھ لو اس کا مطلب کیا ہے۔ قلم نہیں، اسپیکر نہیں، خطبے نہیں، درس نہیں، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنوں پر مارو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ
وَضْرِبْهُمْ كُلَّ بَنَان، پور پور پہ مارو، ٹکڑے ٹکڑے ان ظالموں کے کر دو. کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کی مخالفت کی ہے. اور جو گالی نکالے اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا بھی قتل ہے، اس کی سزا بھی ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، یہ دنیا میں عذاب ہے اور اللہ نے قیامت کے دن جہنم کی آگ بھی ان کے لیے رکھی ہوئی ہے. نویں آیت، اللہ رب العزت کا قرآن، اللہ رب العزت کا فرمان، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ وَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 12 ہے. جو وعدے توڑ ڈالے، اسلام کا مذاق اڑائے، اسلام میں قرآن بھی ہے، اسلام میں توحید بھی ہے، اسلام میں رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، جو توہین کرتا ہے ایسے کفر کے سرداروں کے خلاف قتال کرو، جہاد کرو.